حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میری معلومات کے مطابق کربلا شریف میں 23 سال ان کی عمر ہے، اور علی اصغر انہی کو کہا جاتا ہے، امام زین العابدین کو یہ علی اصغر ہیں، اور علی اکبر جو شہید ہو گئے میدان میں، یہ شہزادے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اور چند صحابہ کرام ہم حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مجلس میں حاضر تھے۔ امام حسین ابھی بچے تھے، چھوٹی سی عمر تھی، بالکل بچپنا تھا، تو کھیلتے کودتے مجلس میں آئے، حضور کی آغوش میں بیٹھ گئے۔ مصطفیٰ کریم نے امام حسن کو اپنی آغوش نبوت میں لیا اور علم نشرہ کے سینے سے لگایا، اور محبوب کریم نے اپنے مقدس لبوں سے ان کو بوسے دیے، امام حسین کو چوما اور فرمایا، اے جابر تیری عمر بڑی ہوگی، میرے اس بیٹے حسین کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دے گا، اس کا نام علی ہوگا، اس کی شان یہ ہوگی کہ قیامت کے دن جب حشر ہوگا اور نیکوں لوگوں کو بلایا جائے گا جنت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ ندا دے گا کہ نبیوں کی جماعت کے بعد عبادت کرنے والے اولیاء میں جو سب سے بڑا عبادت گزار زین العابدین ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ زین العابدین کھڑا ہو جائے تو حسین کا بیٹا علی کھڑا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ زین العابدین ہیں جن کو قیامت کے دن زین العابدین کہا جائے گا۔ اور واقعہ میں حضرات زین العابدین ہیں کہ حرم کعبہ میں حاضری تو اکثر ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت طاؤس کہتے ہیں، جو شاگرد ہیں صحابہ کرام کے، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں حاضر تھا، سرکار امام زین العابدین وہاں تشریف لائے حرم کعبہ میں، تو سجدے میں ہیں، تو سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کیا کر رہے ہیں اور اپنی ہستی کو کس طرح سے حالانکہ کتنے بڑے ہیں آپ، امام حسین کی نسل پاک کا شجر سایہ دار ہیں، بنیاد آپ ہیں نسل حسین پاک کی، کیونکہ باقی سارے بیٹے شہید ہو گئے، صرف آپ بچے تھے کربلا میں۔ تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نسل چلی وہ انہی مولا علی سے چلی، جنہیں ہم زین العابدین کہتے ہیں، سجاد بھی ان کا لقب ہے، علی ان کا نام ہے۔ اتنی بڑی شخصیت ہیں، علم حدیث کے امام ہیں، علم فقہ کے امام ہیں، امام زہری امام المحدثین کہلاتے ہیں۔ یہ امام محمد بن مسلم بن شہاب الزہری علم حدیث کا بے تاج بادشاہ کہلاتا ہے تابعین میں، لیکن یہ امام زہری کا علم حدیث کا جتنا فیضان ہے اور جتنا ان کا ترہ امتیاز ہے محدثین میں، یہ سب فیضان ہیں حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علم حدیث کے بھی امام ہیں، آپ علم فقہ کے بھی امام ہیں۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو روزے کی بات چلی، تو فرمایا زہری روزہ کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ تو ہم نے کہا جی یہی 3-4 قسم کا روزہ ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، باقی نفلی روزے ہیں، یا کوئی منت مان لے تو واجب ہو جاتا ہے، یا کفارے کا روزہ ہے، یہ 3-4 قسمیں۔ امام زین العابدین نے اتنا فقہ کا علم اپنے آباء و اجداد سے پڑھا تھا، فرمایا زہری تو نے تو 4 قسموں پہ بس کر دیا ہے، مجھ سے پوچھ، میرے علم میں روزے کی 40 قسمیں ہیں شریعت کے اندر۔ یہ میں نے ایک آپ کو جھلک دیا ان کے علم کی۔ اہل بیت کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے بس وہ صوفی ٹائپ تھے، وہ تسبیح مسلح کرتے تھے، وہ غم زدہ رہتے تھے، علم کی ترویج و اشاعت میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ ایک جھلک دیکھیں کہ صرف ایک بات کی وضاحت کی، فرمایا روزے کی بولو کتنی قسمیں؟ 40 قسمیں۔ کسی اور نے یہ 40 قسمیں نہیں بتائیں۔ دنیا میں سب سے پہلے علم حدیث اور فقہ کی جو سرپرستی کرنے والے ہیں اہل بیت اطہار امام حسن حسین کے بعد وہ امام زین العابدین، اتنی بڑی شخصیت ہو کر حرم کعبہ میں سجدے میں پڑے ہوئے۔
اور پھر ان کی حالت یہ ہے کہ ہر روز دن اور رات میں 1000 نفل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ان کی پوری زندگی کا معمول ہے، 1000 نفل۔ اب ہمارے یہاں جمعہ کا سلام پھیرتے ہیں بندے، 45 منٹ جمعے کی جماعت کا ٹائم ہے، 40 منٹ پر آئیں گے، سیدھے آ کے گھڑی پر دیکھیں گے کہ مولانا صاحب نے ابھی تقریر بند نہیں کی، 5 منٹ رہ گئے، اور سلام پھیریں گے، نہ پہلے والی سنتیں نہ بعد والی سنتیں نہ نفل، وہ جیسے کسی کے منہ پہ تھپڑ مارنا ہوتا ہے تو اس طرح 2 رکعت کا وہ احسان کر کے چلے جاتے ہیں جمعے کی نماز کا مذاق اڑا کر۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 5 نمازوں اور تہجد کی نماز کے علاوہ ہر روز 24 گھنٹوں میں 1000 نفل رکعت ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں تحفہ دیا کرتے تھے۔ اتنی بڑی شخصیت حرم کعبہ میں سر سجدے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم عبیدک بفنائک، اے اللہ تیرا چھوٹا سا بندہ تیرے در پہ آیا بیٹھا ہے۔ عبیدک، عبد بھی نہیں کہا، عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، عبید کا معنی ہے چھوٹا سا بندہ۔ یا اللہ تیرا چھوٹا سا بندہ، بفنائک، اللہم مسکینک بفنائک، اللہم فقیرک بفنائک، اللہ اکبر، اللہم مسکینوں کا بفنائے کا، اللہم سائلوں کا بفنائے، اے اللہ تیرا مسکین چھوٹا سا بندہ، اے اللہ تیرا چھوٹا سا غریب بندہ، اے اللہ تیرا چھوٹا سا تیرے در کا طلبگار بندہ، اے اللہ تیرا مسکین بندہ یہ بہت چھوٹا ہے، اے مالک تیری رحمت بڑی ہے تو اس کو اپنی وسیع رحمتوں میں سے فیض عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اب وہ عاجزی دیکھیں، انکساری دیکھیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔